بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے اس نام مبارک یا ودودو کا یہ عمل کر لیتا ہے نا، اور وہ چینی جس چینی کے اوپر یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اس کو آپ نے کسی کو کھلانا پلانا نہیں ہے، بالکل جس کے دل میں آپ محبت اور اپنی چاہت پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، اس کو یہ چینی کھلانے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ اس کا جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں نا، اس طریقے کے ساتھ آپ اس کا عمل کر لیتے ہیں تو محبت آپ لوگوں کے دلوں میں ایسے پیدا ہو جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ماہ رجب کی رحمتوں، برکتوں اور روحانی انوار سے بھرپور فضا میں ایک ایسا خاص روحانی عمل موجود ہے جو دلوں کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جو شخص بھی اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبت سے بھرے اسم مبارک یا ودودو کے ساتھ یہ عمل پورا کر لیتا ہے نا، اس کے اثرات ایسے گہرے ہوتے ہیں کہ دلوں میں پیدا ہونے والی محبت وقت کے ساتھ کم ہونے کی بجائے اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہاں ایک بات خاص طور پہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ جس چینی پہ یہ عمل کیا جائے گا، وہ چینی نہ تو کسی عام شخص کو کھلانی ہے، نہ پلانی ہے، اور نہ ہی اس شخص کو دینا ضروری ہے جس کے دل میں محبت پیدا کرنا مقصود ہو۔ اس عمل کا طریقہ ایسا ہے کہ بغیر کھلائے، بغیر ملائے، صرف اللہ کے نام کی برکت سے دلوں میں نرمی، اپنائیت اور محبت خود بخود اترنے لگتی ہے۔ آج کے دور میں تقریباً ہر گھر کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کہیں میاں بیوی کے درمیان روزانہ کے جھگڑے ہیں، کہیں بہن بھائی ایک دوسرے سے بدظن نظر آتے ہیں، کہیں دوستیاں نفرت میں بدل رہی ہیں، اور کہیں ایسے رشتے جو بننے سے پہلے ہی اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی تلخی، ضد اور انا نے دلوں کو ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا ہے۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں کی یہ خواہش رہی کہ کوئی ایسا عمل بتایا جائے جو آسان بھی ہو، مختصر بھی ہو، لیکن اثر ایسا ہو جو برسوں بلکہ زندگی بھر قائم رہے۔ یہ وہی خاص عمل ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، عمل صرف ایک بار، محبت ہمیشہ کے لیے۔ آپ اسے ماہ رجب میں ایک مرتبہ پورے یقین، توجہ اور خلوص کے ساتھ انجام دے لیں، پھر دیکھیں کیسے دلوں کے درمیان جمی ہوئی برف پگھلنے لگتی ہے، نفرت کے سائے جھٹنے لگتے ہیں اور محبت اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ عمل صرف محبت پیدا کرنے تک محدود نہیں، بلکہ اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ جب محبت آ جاتی ہے تو نفرت خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ دلوں میں ایسا سکون، ایسی اپنائیت اور ایسا تعلق پیدا ہوتا ہے جو وقت، حالات اور لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو بہت خاص اور بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے محفوظ رہیں، دلوں میں ہمیشہ نرمی رہے اور تعلقات میں کبھی کرواہٹ نہ آئے، تو ماہ رجب کے اس قیمتی موقع کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ آگے اس عمل کا وہ طریقہ بیان کیا جائے گا جو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے رشتوں میں ایک خوبصورت تبدیلی لے آئے گا۔ دیکھیں، جن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں نا، یا میاں بیوی آپس میں روز لڑتے رہتے ہیں، یا اسی طرح جہاں جہاں بھی ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں، جہاں بہن بھائیوں کے درمیان جھگڑے ہیں، جہاں دوستوں کے درمیان لڑائیاں ہیں، جہاں وہ جو آپس میں اب بھی رشتہ داری نہیں بنی ہوتی ہے، وہاں پہ اس طرح کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو معاشرے میں یہ بہت زیادہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے کہ عمل ایک بار، محبت 100 سال۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ عمل صرف ایک بار آپ ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں کر لیتے ہیں نا، تو ہمیشہ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے محبت بھی ہمیشہ رہے گی، نفرت بھی کبھی قریب نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر ایسے معاملات ہیں تو یہ عمل خاص کر آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کا آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ یا اللہ، ہم سب گھر والوں کے یا میاں بیوی کے یا فلاں شخص کے دل میں محبت پیدا فرما۔ ایک چینی تھوڑی سی، ایک مٹھی لے کر وہ اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ ایک مٹھی یا ایک چمچ یا 3 چمچ، جیسے آپ کو آسانی میسر ہو۔ مٹھی میں تقریباً 3 چمچ ہوتے ہیں۔
تو آپ یہ 3 چمچ چینی لے کر اس کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ کسی برتن کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، سفید کاغذ کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر برتن نہیں آپ کے پاس سفید رنگ کا، سفید رنگ سے مراد شیشے کا بھی ہو سکتا ہے، آپ شیشے کے برتن میں رکھ لیں۔ اگر شیشے کے برتن میں رکھنا ممکن نہیں تو سفید کاغذ اس برتن کے اوپر رکھیں۔ بعض گھروں کے اندر سفید پلیٹیں بھی موجود ہوتی ہیں، تو یعنی سفید چیز کے اوپر رکھنی ہے تاکہ اس کے دل کی سیاہی ختم ہو جائے، جس کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے، تاکہ اس کے دل میں جو نفرت ہے نا وہ مٹ جائے اور آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ دیکھیں یہ خاص اللہ والوں کا عمل ہے، تو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی جو شخص کرتا ہے وہ 100% کامیاب ہوتا ہے۔ جو اپنی مرضی سے اعمال کو کرتا ہے، وظائف کو کرتا ہے، وہ بہت کم اس کو فائدہ ملتا ہے اور بہت کم کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تو آپ کامیابی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کبھی نفرت نہ ہو، ہمیشہ محبتیں رہیں اور محبتیں بانٹو تو محبتیں ملتی ہیں۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ محبتیں برقرار رہیں۔ دیکھیے بعض اوقات اگر ہم اپنے رشتہ داروں میں اگر نفرت ہو جائے نا تو صحیح جو حق ہوتے ہیں نا وہ بھی ہم ایک دوسرے کے ادا نہیں کر پاتے۔ تو آپ نے اسی طرح سفید رنگ کے کاغذ کو اوپر رکھ لینا ہے۔ اگر سفید برتن نہ ملے اور اگر مل جائے پلیٹ تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے سفید رنگ کا کاغذ لینا ہے، اس کے اوپر 3 چمچ چینی رکھنی ہے، رکھ کر اس کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ باوضو آپ نے ہو کے مسلے پہ بیٹھ جانا ہے۔ خواتین اپنے گھر میں کر لیں، یعنی کہ جو شخص جہاں کہیں بھی ہے نا، جدھر بھی رہتا ہے، دنیا کے جس ملک میں بھی ہے، کیونکہ ماہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور دلوں میں محبت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی کہ دلوں کے اندر جو محبت پیدا کرنے والی ذات ہے نا وہ میرے رب کی ہے۔ تو رب اپنے اس مہینے میں اس بندے کو کبھی محروم نہیں کرتا، جو اس کے اس مہینے میں جو چیز بھی اس سے طلب کرتا ہے نا، دیکھیں اللہ جس کو عطا کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس سے چھین نہیں سکتی، اور جس سے رب چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یعنی جس کے دل میں رب محبت پیدا کرنا چاہے کوئی نفرت پیدا نہیں کر سکتا، اور جس کے دل میں رب نفرت پیدا کر دے تو کوئی محبت نہیں پیدا کر سکتا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے جو عزت چاہتا ہے اس اللہ کے مہینے میں اس عزت والے اسم مبارک کو ضرور پڑھے۔ تو سب سے پہلا کیا آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ بیٹھ جائیں قبلہ کی جانب منہ کر کے باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں یہ ماہ رجب کے مہینے کے اندر بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پہلے دور میں تو ایسا ہوتا تھا جو مظلوم ہوتے تھے نا بیچارے، جن کے اوپر ظالم ظلم کرتے تھے، وہ اس مہینے کے اندر ہی ان کے لیے بد دعا کرتے تھے، اللہ ان کی بد دعا کو قبول فرماتا تھا اور جو ظالم تھے وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ اس لیے دوستو یہ وہ مہینہ ہے جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا۔ جو 4 حرمت والے مہینوں کا قرآن نے ذکر کیا نا، ان میں سے ایک یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے غلاموں کا، میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے حضور کے غلاموں سنو ذرا، اللہ کے مہینے میں اس اللہ کے نام کو پڑھنے کی طاقت آپ دیکھ لینا۔ اب سب سے پہلی چیز جو چیز میں بتانے لگا ہوں نا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ سارا عمل آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ کرے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھوں کی گنتی بنائی ہے نا، یہ تعداد جو بنائی ہے، ایک انگلی کے اوپر 3 پوٹے بنائے ہیں، تو ان کے اندر دیکھیں تعداد یہ تسبیحات پڑھنے کے لیے، اور جو بندہ بھی
اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن یہ انگلیاں روشن ہوں گی، یہ منور ہوں گی، یہ چمک رہی ہوں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنے سے زیادہ تاثیر ملتی ہے، بجائے آپ تسبیح پکڑیں اس کے اوپر پڑھیں۔ تو یہ تعداد بھی کیونکہ بالکل مختصر سی ہے، تو سب سے پہلا جو اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہوگا نا، وہ ہے یا ربنا، یا ربنا، اے ہمارے رب، یا ربنا، اے ہمارے رب۔ ہم اکثر دعا بھی کرتے ہیں نا، یا ربنا، یا ربنا، تو یہ پہلا اسم مبارک اس کے ساتھ یا کے اضافے کے ساتھ جو یا ودودو پڑھیں گے نا، اس میں بھی یا کو ساتھ لگائیں گے۔ تو اس طرح آپ نے پہلے اسم مبارک کو جو پڑھنا ہے نا، یا ربنا، تو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ربنا صرف اکیلا نہیں پڑھنا، یا کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ میرے رب، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، اے ہمارے رب، یعنی کہ آگے آپ جو مفہوم لے سکتے ہیں نا، مطلب کہ آپ نے بس اس اسم مبارک کا اس ترتیب کے ساتھ ورد کرنا ہے۔ اے ہمارے رب کہتے ہیں جو بندہ اپنے رب کو یا ربنا سے پکارتا ہے نا اور یا ربنا پڑھتا ہے، اللہ اس کی پکار کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی پکار کو سن لیتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے۔ اب محبت مانگنی ہے، چاہت مانگنی ہے، عزت مانگنی ہے، شہرت مانگنی ہے، یہ تسخیر خلق کا بڑا بہترین عمل ہے۔ یعنی جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم سب کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہو اور میں جہاں بھی جاؤں لوگ عزت اور احترام کریں، محبت کریں، تو اس کے لیے یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جیسے جیسے پڑھتا جائے گا نا، جیسے جیسے کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ بے تحاشا ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ تو سب سے پہلا اسم مبارک آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس کو ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ پڑھیں گے، اس کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 مرتبہ، کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں، بالکل مختصر سی تعداد ہے۔ اس تعداد کے برابر آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، یعنی یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا 11 مرتبہ آپ نے سب سے پہلا یہ اسم مبارک آج پڑھیں گے۔ اس کے بعد اب آپ نے درمیان میں وقفہ نہیں کرنا، جب عمل کرنے کے لیے بیٹھ جانا ہے نا تو درمیان میں چھوڑنا بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب وظیفہ کرنے کے لیے آپ بیٹھے تو آپ جب مکمل وظیفہ کر لیں تو اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ آدھا پڑھیں تو راستے میں اٹھ جائیں پھر کسی اور کام میں لگ جائیں۔ نہ تو عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، نہ ہی عمل کے دوران آپ نے کسی سے گفتگو کرنی ہے، نہ ہی توجہ ہٹانی ہے۔ اس شخص کو تصور میں رکھیں کہ یا اللہ فلاں کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، فلاں کے دل میں میری چاہت پیدا فرما دے۔ تو آپ نے تصور رکھنا ہے کہ میں بس عمل کر رہا ہوں، اللہ اس کے دل سے نفرت کو مٹا رہا ہے اور میری محبت اس کے دل میں پیدا فرما رہا ہے۔ تو اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے اسم مبارک جو ہے نا وہ ہے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی جو آپ نے پڑھنی ہوں گی، ترتیب جو میں بتا رہا ہوں نا اسی ترتیب کے مطابق۔ اب آپ نے دوسرے اسم مبارک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص نام ہے جس کا مطلب ہے محبت کرنے والے، یعنی کہ یا ودودو، اے محبت کرنے والے۔ تو محبت پیدا کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، یعنی بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے، بہت زیادہ شفقت کرنے والی ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت نام کا ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے نا اللہ پھر لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور بہت سارے کام تو اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود بخود ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، ان تمام سب کے درمیان ایک محبت کا ایسا رشتہ پیدا ہوگا کہ گھر کے تمام معاملات درست سمت میں جائیں گے، اور جو بھی مسائل آپ کو درپیش ہے نا وہ حل ہو جائیں گے۔ ان اسما کا آپ نے آج ہی ورد شروع کر دینا ہے، آج اس عمل کو کر لیں، یا آپ پورے مہینے میں کسی بھی ایک دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی جانب مائل کرنا چاہ رہی ہے نا، اس کو لگے کہ ان میں محبت ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ یا ودودو کا ورد کرتی رہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ زندگی کے تمام مسائل، لڑائی جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ محبت کا ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کے درمیان میں محبت بڑھے گی، بھائی چارہ بڑھے گا، اور گھر میں اگر کسی قسم کی ناچاکی ہے نا تو اس کے پڑھتے ہی
سب دور ہو جائے گی۔ اسی طرح گھر کے اندر اگر بہو ہے، اس کی گھر والے عزت نہیں کرتے، گھر والے احترام نہیں کرتے، گھر والے اس سے محبت نہیں کرتے، تو اس عمل کی برکت یہ ہوگی کہ سب کے سب اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے کہ جس کے ساتھ بولے گی نا، کلام کرے گی، اس کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ ہر شخص محبت کرنے لگ جائے گا۔ اس لیے بہت ساری میری بہنیں، میری مائیں دکھی ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان کے اندر تاثیر پیدا کریں، ادب اور محبت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ انشاءاللہ باقی اس عمل سے تمام چیزیں، تمام معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، زندگی میں بہت سی محبت، بہت سی چاہت اور بہت خوبصورت رحمت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ اس اسم مبارک کو 100 بار پڑھتے ہیں، یعنی کہ آپ یا ودودو کو 100 بار پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ یہ ٹوٹل میں نے جیسا کہا تھا نا کہ 3 چیزیں ہوں گی، ان 3 چیزوں کو آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ 3 چیزیں پڑھنے سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس عمل کی تاثیر اور طاقت کس قدر زیادہ ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو پڑھنی ہے نا، وہ سورہ اخلاص شریف ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس طرح آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص ایسی سورت ہے کہ جس کو قرآن مجید کی وہ سورت کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب سورت ہے، اور اس کا ویسے بھی الگ سے بھی ایک وظیفہ ہم نے بتایا تھا محبت کے حوالے سے، وہ اتنا کامیاب اور اتنا فتح اور نصرت والا وظیفہ تھا نا کہ جو بھی بندہ کرتا تھا حقیقت فوری طور پر وہی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کی تاثیر حاصل کر لیتا تھا، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کامیابی حاصل کر لیتا تھا۔ اسی جگہ پہ دیکھیے، یہ وہ صورت ہے کہ جس کو ایک بار بندہ پڑھے نا، اللہ اس بندے کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو ایک بار پڑھے، اللہ تعالیٰ 10 پارے پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس کو 2 مرتبہ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ 20 پارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو 3 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس سورہ بارکہ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے پہ اللہ کے نوری ملائکہ بھی اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو بندہ اس سورہ بارکہ کو پڑھتا ہے۔ اب جو شخص اللہ کے فرشتوں سے اپنے حق میں، اور فرشتوں کی دعا تو ایسی ہوتی ہے میرے بھائیوں جو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، ہر حال میں ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حال میں قبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے اس سورہ بارکہ کو بھی پڑھنا ہوگا۔ یہ تیسرے نمبر پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ اس طرح کر لیتے ہیں نا، تو انشاءاللہ آپ اپنے ہر جائز مقصد میں اپنی ہر جائز محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ نے اس عمل کو کسی ناجائز مقصد کے لیے، کسی حرام کام کے لیے، کسی ناجائز کام کے لیے کریں گے نا، تو آپ خود بھی گناہگار ہوں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے زوال میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضگی کا حصہ بنیں گے۔ پھر آپ کو ہر لمحہ نقصان اٹھانا بھی پڑ سکتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اسی ترتیب کے ساتھ عمل کریں جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اپنی منمانی سے بالکل بھی آپ جو ہے نا اس عمل کو کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ تو آپ نے اس کے بعد سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہوگا، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ دیکھیے، بسم اللہ کے بغیر کوئی بھی نیا کام شروع کیا جائے نا، ہمیشہ وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، شروع میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کامیابی نہ ملے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے کوئی بھی اپنا جائز، اپنا نیک کام شروع کرنا ہو تو بسم اللہ پڑھے۔ بسم اللہ بغیر کوئی بھی نیا کام شروع کیا جائے وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے۔ تو آپ نے ہر بار جب اس عمل کا آغاز کرنا ہے تو تعوذ و تسمیہ سے کرنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ پھر جب آپ نے اس عمل کا اختتام کرنا ہے تو یہ جو سورت پڑھنی ہے نا، اس کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے جب دعا مانگنی ہے نا، پھر تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے چینی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ درود پاک ضروری ہے، اول آخر جو بتایا ہے وہ پڑھ کے آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد وہ جو چینی آپ کے پاس بچی ہے نا، اس کو آپ نے اپنی چھت کے اوپر
चूंटियों पर डाल देना है। जो चूंटियां होती है ना, जहाँ पे आप देखिए ये सुराख है चूंटियों का, आप इसको वहां पे डाल दे। इंशाल्लाह जैसे जैसे वो खाएंगी, उसके दिल में, जिसके दिल के लिए आपने अमल किया है, उसके दिल में मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी और आपका जायज मकसद हाजत भी पूरी हो जाएगी। इस पूरे अमल को अल्लाह की रजा के लिए कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। प्यारे भाइयों, इस वीडियो को सदका जारिया के नियत से आपने अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी लाजमी शेयर करनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।